بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران جناب شو میں خوش آمدید۔ آج کی سب سے بڑی خبر میئر کراچی کا الیکشن۔ میئر کراچی کا الیکشن ہوا اور تحریک انصاف کے چیئرمین نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جماعت اسلامی کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا اسے سپورٹ کریں گے۔ تو ٹوٹل نمبر ملا کے دونوں کے 193 بنتے تھے، اور پیپل پارٹی اور نون لیگ اور JUIF اور باقی جو تھے ملا کے بنتے تھے 173۔ تو واضح طور پر جو برتری تھی وہ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کی تھی، اور میئر بننا بھی انہی کا چاہیے تھا، لیکن خلاف توقع نہیں کہہ سکتے، خلاف روایت کام ہوا اور جمہوریت کو روندا گیا، لوگوں کی رائے کو روندا گیا ایک بار پھر، اور ڈنکے کی چوٹ پہ 100 کارڈ میئر منتخب کر لیا گیا مرتضی وہاب کو۔ آپ نے میئر تو منتخب کر لیا، لیکن آپ نے اس سے میسج کیا دیا؟ میسج آپ نے پاکستانی قوم کو، عوام کو، ووٹر کو کیا دیا؟ آگے عام انتخابات سر پہ کھڑے ہیں، ہونے ہیں انشاءاللہ، ان ٹائم ہوں گے، تو آپ نے کیا میسج دیا اپنے ووٹروں کو، اپنی عوام کو، دنیا کو؟ آپ نے یہی میسج دیا نا کہ آپ کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں، آپ ان کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے فیصلے کرنے کا حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ چیلنج کر دیا ہے پاکستانی عوام کو کہ آپ ہوتے کون ہیں اپنی مرضی کا بندہ سلیکٹ کرنے والے؟ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ جو سسٹم ہے نا، پیپل پارٹی اور اتحاد اور ہینڈلرز اور جن کی انہیں سپورٹ ہے، جو بڑے طاقتور ہیں، خود کو اپنا طاقتور سمجھتے ہیں، شاید خوف خدا ختم ہو گیا ہے، شاید موت کو بھول گئے ہیں، شاید اللہ کو بھول گئے ہیں۔ تو یہ ان کا پیغام ہے پاکستانی عوام کے لیے، اور یہ پاکستانی عوام کے لیے بھی ایک جو ہے ویک اپ کال ہے۔ اس کو ویک اپ کال کے طور پہ لینا چاہیے کہ کیا آپ اپنے حق تلفی اس طرح ہونے دیں گے کہ آپ کو آئین حق دیتا ہے ووٹ کا، اور آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا بندہ منتخب کریں ہر الیکشن میں، ہر جگہ پہ، لیکن آپ کے منتخب نمائندوں کی قدر نہیں کی جاتی؟ کبھی وہ خود اپنی قیمت لگوا لیتے ہیں، خود بک جاتے ہیں، اور جو نہیں بکتے، جہاں پہ نہیں ان کی دال گلتی خریدنے والوں کی، بکوانے والوں کی، تو وہاں پھر وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جیسے آج صاحب نے دیکھا کہ گرفتار کیا گیا پچھلے 1 مہینے سے، PTI کے چیئرمینوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئیں، مختلف طرح سے بلیک میل کیا گیا، کئیوں کو پیسے کھلائے گئے، مختلف طرح سے میڈیا پہ خبریں چلوائی گئیں، فیک نیوز چلوائی گئیں، میڈیا پہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی عمران خان کی مرضی کے مطابق لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ وہ جو چھوٹے سے چیئرمین جو کچھ ووٹ لے کے چیئرمین بنتے ہیں، ان کی کیا اوقات، کیا حیثیت کہ وہ اپنی پارٹی چیئرمین کے خلاف فیصلہ کریں، اور جو MNA MP ان کے خلاف فیصلے کرے بیٹھے ہیں، ان کا حال صاحب کے سامنے ہے۔ تو گلی محلے کی سیاست کرنے والے جو ہیں وہ کس طرح اپنی مرضی کر سکتے ہیں، یا اپنے چیئرمین یا پارٹی پالیسی کے خلاف جا سکتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے خلاف جا سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ کو پیسے کھلائے گئے، کچھ کو گرفتار کیا گیا جبری۔ تو اس طرح سے پیپل پارٹی اپنا میئر بنانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن پیپل پارٹی تو جیت گئی، جمہوریت ہار گئی، پاکستان کی عوام ہار گئی، پاکستان کا آئین قانون ہار گیا، پاکستان کے ادارے بھی ایک طرح سے ہار گئے۔ یہ ان کی ہار ہے۔ شاید کوئی سوچ رہا ہوگا کہ ان کی جیت ہے، یہ ان کی ہار ہے۔ اس نظام سے، ان حرکات سے کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا، کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا، الٹا نقصان ہوگا، پاکستان کو نقصان ہوگا، پاکستان کی عوام کو نقصان ہوگا، اور پاکستان کی خدا نخواستہ سالمیت خطرے میں جائے گی اس طرح کے کاموں سے۔ خانہ جنگی بڑھے گی، آلریڈی شروع تو ہے پاکستان میں، بڑھے گی اس سے۔ آپ موقع دے رہے ہیں، شر پسند عناصر کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے عام آدمی کو، غریب آدمی کو استعمال کر سکیں۔ ظاہری بات ہے، جب پبلک اپنے حق کے لیے باہر نکلے گی، اور آپ لیڈروں کو گرفتار کر کے، گھروں میں نظر بند کر کے، یا ان کو نااہل کر کے، گرفتار کر کے سائڈ پہ کر دیں گے،
تو پھر جو ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں نا وہ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ پھر اس پبلک کو اپنی جو ہے اس میں اپنی جو ہیں ان کے ٹارگٹس ان کو اچیو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پبلک تو پھر استعمال ہو جاتی ہے، کیونکہ لیڈر کے بغیر جب پبلک نکلتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ 9 مئی کو ہوا جو کہ انتہائی غلط تھا، کیونکہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، کوئی لیڈ کرنے والا نہیں تھا، کوئی پیغام دینے والا نہیں تھا، تو پبلک کو استعمال کر لیا گیا اس دن۔ تو اسی طرح آپ موقع دے رہے ہیں، آپ جو ہے انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں پاکستان میں خانہ جنگی شروع کرائیں، تو اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو پاکستان میں، تو بہتر تو یہی ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، اور اوپر سے جو سو کارڈ میئر منتخب ہوا ہے اپنی ماں کی قبر پہ جا کے اس نے ٹویٹر پہ اپنی تصویر اپلوڈ کی ہوئی ہے، دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ میں آج اس مقام پہ ہوں۔ بے شرم آدمی، بے حیا آدمی، کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت نہیں کرتا کہ آپ کسی کا حق مارو، آپ کوئی ناجائز کام کرو، آپ کوئی غیر قانونی کام کرو، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو ایسا نہیں سکھاتا۔ کوئی چور ڈاکو بھی ہو نا وہ بھی اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھاتا۔ آپ جا کے ادھر اپنی مرحوم والدین کے قبروں پہ جا کے ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں، ان کی روح کو بھی تڑپا رہے ہیں، تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور دوسرا آتے ہیں ابھی مرکز کی طرف، تو جوید لطیف صاحب پی ایم ایل این کے کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جب ان کو پٹا کھولا جاتا ہے تو پھر وہ آ جاتے ہیں میدان میں، اور جب ان کی ضرورت نہیں رہتی تو دوبارہ ان کو پٹا ڈال دیا جاتا ہے۔ اتنی ان کی اوقات ہے، حیثیت ہے، اس سے زیادہ ان کی کچھ حیثیت ہے نہیں پارٹی میں، لیکن بس عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اب ان کا پٹا کھولا گیا ہے اور وہ ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں جی نواز شریف کے علاوہ نہ پاکستان چل رہا ہے نہ چل سکتا ہے۔ اور بھائی خدا نہ خواستہ سب نے مرنا ہے، کل نواز شریف مر گیا تو پاکستان کا کیا ہوگا اگر یہ بات ہے تو۔ اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے جی سب ادارے اور جس ادارے نے ان کے بقول زیادتی کی، نواز شریف کو نااہل کیا، سزا دی، معافی مانگے، ریڈ کارپٹ بچھائیں اور انہیں معافی مانگ کے واپس لے کے آئیں، ان کی محنت کریں واپس آنے کے لیے۔ وہ بے شرم آدمی عدالتوں سے وہ سزا یافتہ ہے، نااہل ہے، اقامہ اس نے رکھا ہوا تھا۔ کس ملک کا وزیر اعظم اقامہ رکھتا ہے؟ منی ٹریل وہ خاندان نہیں دے پایا، لیکن کیونکہ آپ کا پٹا کھولا گیا تو آپ نے تو یہ باتیں کرنی ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے زیب نہیں دیتی، نہ ہی ان کو غلط سزا ہوئی، البتہ کم سزا ہوئی ہے، نرم سزا ضرور ہوئی ہے نواز شریف کو، اس سے سخت سزا ہونی چاہیے تھی۔ لیکن پاکستان کا سسٹم کہ ان کو کسی ڈیل کے تحت ہی شاید نکالا گیا تھا اور ڈیل کے تحت ہی ان کو واپس لے کے آنا تھا، تو اس لیے وہ سزا دی گئی کہ ان کو جو ہے پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو رکھا جا سکے۔ تو آج کل پاکستان کے صحافی بڑی مثالیں دیتے ہیں یورپ کی، امریکہ کی، کہ جی وہاں تو یہ ہو جاتا ہے، وہاں تو یہ ہو جاتا ہے، تو پہلے اپنی اخلاقیات کو ان کے برابر لے کے آئیں۔ وہاں کسی پہ الزام لگتا ہے نا تو خود ہی ریزائن دے کے گھر چلا جاتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ 1.5 سال آپ کے اوپر انویسٹیگیشن اور عدالتوں میں کیس چلے، آپ کوئی ثبوت بھی نہ دے سکیں، آپ کو سزا ہو جائے اور پھر آپ کمپین چلائیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو ایسا وہاں نہیں ہوتا یورپ امریکہ میں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اپنی یہ بھی درستگی کر لیں۔ باقی حامد میر صاحب کراچی الیکشن کو تشبیہ دے رہے ہیں 2018 کے پنجاب الیکشن سے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی نون لیگ کی عددی اکثریت تھی لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے عمران خان کی حکومت بنوا دی۔ بھائی وہاں پہ کینڈیڈیٹوں کو پورا حق دیا گیا تھا ووٹ ڈالنے کا، چاہے پریشر ڈال کے جیسے بھی اسمبلی میں لایا گیا تھا، ووٹ ڈلوایا گیا تھا۔ 186 ووٹ لے کے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تھے۔ اگر پی ایم ایل این میں اتنی ہوتی تو وہ اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا کے خود بن جاتے۔ اب اس کا اور میئر کراچی کا تو بنتا ہی نہیں کوئی کمپیریزن۔ میئر کراچی کے الیکشن میں تو آپ نے بندوں کو آنے ہی نہیں دیا اور میڈیا پہ بیٹھ کے کمپین چلا رہے ہیں جی کہ جی وہ بندے ووٹ ڈالنے نہیں آئے، وہ ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک بھی اپنے لفافے حلال کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ چاہے غلط طریقے سے منتخب ہوا ہے لیکن مرتضیٰ وہاب بندہ بہت اچھا ہے، اور بھائی رشتہ دے دو پھر اس کو، بندہ بہت اچھا ہے تو رشتہ داری کر لو نا اس کے ساتھ، بندہ تو بہت اچھا ہے۔
کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں. کوئی آج وہ دور نہیں ہے. آج پڑھی لکھی عوام ہے الحمدللہ، عوام کے پاس شعور ہے. ان پڑھ آدمی کے پاس بھی آج کل شعور ہے. یہ موبائل نے، سوشل میڈیا نے شعور دے دیا ہے. آپ تو نہیں دے پائے جو کہ آپ کا کام تھا، آپ نہیں اپنا کام کر پائے. آپ لوگوں کو شعور آ گیا ہے. اب آپ کے جھوٹے پروپیگنڈوں پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے، آپ کی جھوٹی باتوں میں لوگ اعتبار نہیں کرتے. تو اس لیے ایک پلان آپ کا ہے اور ایک پلان میرے اللہ کا ہوتا ہے. اور جو رائے راست پہ چلنے والے ہوتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، تو دیر سے کامیابی انہی کا مقدر ہی بنتی ہے. آپ جتنے مرضی پروپیگنڈے کاٹ لیں، جتنی مرضی آپ کمپینیں چلا لیں، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.